अस्सलाम वालेकुम जी, लंदन से गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहाँ जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में शाद और आबाद रखे। बात करते हैं जी उस फतवे की जो कि एक तंजीम के लीडर ने दिया लाहौर में खुलेआम चीफ जस्टिस के हवाले से। और मेरी दिलचस्पी उस फतवे से नहीं है जो फतवा दिया गया चीफ जस्टिस के नाम पर और 1 करोड़ नाम रखा गया, वो गिरफ़्तार भी हुआ। उसके बाद एक दूसरे आदमी ने नाम रखा 2 करोड़ का, वो भी गिरफ़्तार हुआ। मैं आपकी तवज्जो एक और तरफ दिलवाऊँगा, यानी ये नहीं कि ये जो ऐलान किया गया ये जुर्रत हिम्मत कैसी हुई। इसके बीच में जो गुजारिश पेश कर देता हूँ। दूसरा मौजू जो है वो मैनचेस्टर एयरपोर्ट के हवाले से। हमारे यहाँ इंग्लैंड में मैनचेस्टर में वो जो एयरपोर्ट पे एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी जिसमें दिखाया ये गया था कि बरतानवी पुलिस वाला है जो पाकिस्तानी एक फैमिली को, नौजवान को मार रहा है। वो हकीकत क्या निकली उस पर बात करते हैं। और इमरान खान जो है वहाँ से अब एक आप यूँ कहिए कि एक अजीब वो वेव शुरू हुई है, ख़ास तौर पर उस वक्त जब से आपने देखा कि फवाद चौधरी वहाँ पे एक्टिव हुए हैं। एक लबो लहजा एकदम तब्दीली आनी शुरू हो गई है पीटीआई के लबो लहजे में। और फवाद चौधरी ने भी अब एक बड़ी वाज़ेह लाइन लेकर ये वजाहत करनी शुरू कर दी है कि वो तमाम लोग जो कि बाहर बैठ के, बरतानिया ख़ास तौर पे बैठ के जो पाकिस्तान की फ़ौज को मलाइन करते हैं या इल्ज़ाम तराशी करते हैं, उन तमाम लोगों का ताल्लुक दरअसल भारतीय खुफिया एजेंसी है रॉ, उससे तो हो सकता है, पीटीआई से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। फिर दूसरा फवाद चौधरी जो मुस्तकिल लाइन लेके चल रहा है वो ये है कि ये जितने एंटी पाकिस्तान और एंटी आर्मी प्रोपेगेंडा करने वाले लोग हैं, ये हैं दरअसल जो ये चाहते हैं कि पीटीआई और फ़ौज के ताल्लुकात ख़राब हो जाएं। और उसके साथ ही बानी पीटीआई का भी लबो लहजा तब्दील हो रहा है। और आज एक लेटर भी वायरल हो रहा है जिसमें बाकायदा उमर अयूब के दस्तखत से अब वो लेटर बाद में फेक जाली साबित हो गया। मतलब ये कि अब उसकी वजाहत आ रही है कि वो लेटर फेक है, लेकिन फेक भी है तो एक यानी एक समत तो नज़र आ रही है ना। मतलब ये कि आज बानी पीटीआई इमरान खान ने ये कहा है सहाफ़ियों से बात करते हुए कि फ़ौज पर हमने कोई इल्ज़ाम तराशी तो की नहीं, हाँ तनकीद की है, तो कोई बात नहीं, वो तो एक घर में जिस तरह बिगड़ा हुआ बच्चा होता है लोग उसको ठीक करते हैं। मतलब है कि वाज़ेह तौर पर यू टर्न आ रहा है। अच्छा, अब नून लीग वाले ऑब्वियसली पंजाब गवर्नमेंट उसका मजाक उड़ा रही है कि देखिए ये देखें एनआरओ ले रहा है, देखिए ये देखिए, जो मजाक उड़ाना चाहते हैं वो मजाक उड़ा रहे हैं। ठीक है, होगा, क्योंकि पीटीआई ने बहुत से लोगों का मजाक उड़ाया हुआ है, तो उसके बाद जाहिर है कि इनका भी मजाक उड़ेगा। लेकिन ये ठट्ठे और मजाक से ज़रा ऊपर होकर देखें ना कि हो यानी एक्चुअली क्या सूरत बन रही है। करते हैं बात इस पर। तो पहली बात तो ये है कि रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी किस हद तक है, उसकी ये मिसाल एक हालिया दौर में ये इसकी एक वाज़ेह मिसाल है कि एक तंजीम का आदमी लाहौर में खड़ा होके पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के यानी आप यूँ कहिए ख़िलाफ़ एक यानी उसकी जान को ख़तरे में डाल के एक झूठा इल्ज़ाम लगा के ऐलान होता है कि उसको अगर रास्ते से हटा दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए तो 1 करोड़ रुपये इनाम दिया जाएगा। ये वाज़ेह धमकी दी जाती है। दूसरा आदमी तो अच्छा, अब ये जो धमकी दी गई है, क्या ये धमकी देने की इजाज़त आपको है? अगर आप ताकतवर नहीं हैं, आप ज़रा जाके ये धमकी दे के दिखाइए। यानी ये किसी पॉलिटिकल पार्टी में ज़रूरत है, पीएमएलएन हुकूमत में है, उनकी ज़रूरत है, पीपल्स पार्टी में ज़रूरत है, किसी और पॉलिटिकल पार्टी में जो ज़रूरत है, करके देखें ज़रा। तो जब ये होगा कि आप सरेआम किसी के कत्ल का मुतालबा करके उस पर इनामी रकम का ऐलान करेंगे, तो उसके बाद कोई नई कानून साजी की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद कोई किसी वज़ीर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आला तरीन सतह पे कोई हुकूमत की कोई कैबिनेट मीटिंग पे गौर व खौज बिल्कुल ही कुछ नहीं होगा। मुकामी एसएचओ जहाँ पे आप ये ऐलान करेंगे, मुकामी एसएचओ एक निज़ाम हरकत में आ जाएगा और एसएचओ अपनी कार्रवाई करते हुए आपको गिरफ्त में ले लेगा। उसके बाद जो भी कानूनी कार्रवाई आपके खिलाफ हो जाएगी, क्योंकि ये इजाज़त किसी भी दुनिया के महज़ब मुल्क में नहीं, पाकिस्तान में भी ये इजाज़त नहीं है कि आप इस तरह खड़े होकर ऐलान करें किसी के यानी सिपारी देने का या इस तरह इनाम रखने का। यानी ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये हुआ जो कोई और नहीं कर सकता। आप मेरी बात समझ। तो जब ये हुआ उसके बाद फिर अगले दिन 3 वफाकी वज़ीर यानी कि ख्वाजा आसिफ, हसन इकबाल और अताउल्लाह तारड़, 3 वफाकी वज़ीर बाकायदा बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये वजाहत करते हैं, बताते हैं कि ये जो कहा गया है, इनामी रकम का ऐलान किया गया है नुकसान देने के यानी बदले में, ये गैर कानूनी काम है भाई, ये तो गैर अखलाकी काम है, आइन तो इसकी इजाज़त नहीं देता, कानून तो उसकी इजाज़त नहीं देता, लिहाजा अब हम गिरफ़्तार करेंगे। तो गिरफ़्तार करने से पहले 3 वज़ीरों ने ये ऐलान किया है कि ये जो हुआ है ये बड़ी ज़्यादती, लिहाजा हम ये करने जा रहे हैं। और साथ फिर उन्होंने अपनी पूरी सफाई भी दी है अपने साथ में ईमान की। आप अंदाज़ा लगा रहे हैं। मैं एक बहुत पाकिस्तान के एक संजीदा प्रोफेशनल हैं, मैं उनका वीलॉग देख रहा था, इस मौजू पर उन्होंने बात की और उनका चेहरा पे जो परेशानी और दहशत मैंने देखी है
میں اس کا الفاظ میں بیان کرنے سے قاصر ہوں، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اس خوف نے، اس دہشت نے اب ہر باشندے کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے۔ کون کب کہاں سے اٹھے اور کیا فتویٰ لگا کے اقدام کس کے خلاف کون کر بیٹھے اب کوئی جانتا ہی نہیں ہے، اور نظام جو ہے وہ ہلا پڑا ہوا ہے۔ یہ ہے قانون کی حکمرانی کا ایک واضح مثال۔ اچھا، اب جہاں قانون کی حکمرانی کا یہ عالم ہے، وہاں کے لوگ اچھل رہے ہیں، دانشور اور سارے، کہاں کی تصویریں دیکھ کے، مانچسٹر ایئرپورٹ کی تصویریں دیکھ کے، کہ وہاں پہ پولیس جو ہے وہ انہوں نے پاکستانیوں کے ساتھ بڑی زیادتی کر دی، اور دیکھیے جی غیر ملک میں جا کے رہیں گے تو یہ تو ہوگا۔ یہ سارا شور مچ گیا بغیر سوچے سمجھے کہ یہ تنقید کس پر کر رہے ہیں اور اپنی کیا حالت ہے۔ کراچی سے لے کے پشاور تک ذرا گھوم جائیے، راستوں میں جو تھانے آتے ہیں وہاں پہ جو پھولوں کے گلدستے دیے جاتے ہیں وہ سب جانتے ہیں، لیکن بہرحال اچلنا ہے کہ جی انگلینڈ کی پولیس نے چونکہ کر دیا تو لہٰذا۔ اچھا، اب معلوم یہ ہوا ہے کہ وہ جو ویڈیو اپلوڈ، اب جب انویسٹیگیشن آفیشیل ہوئی ہے تو سی سی ٹی وی کی ریکارڈنگز میں جب مکمل ریکارڈنگ نکلی ہے تو پتہ یہ چلا ہے کہ وہ لڑکوں نے پولیس والے پر پہلے اٹیک کیا، حملہ کیا، مارا، ایک کی ناک زخمی کر دی، توڑ دی، دوسرے کو مارا۔ تو ایک جب آپ پولیس والوں پر حملہ کریں گے، لڑائی آپ کی اپنی ہے، پولیس والے کی کسی ذاتی لڑائی تو نہیں ہے، خاص طور پہ برطانوی جیسا یعنی یہاں کے معاشرے میں بھائی آپ ایک ٹربل کریٹ ہو گئی ہے، پولیس آئی ہے ٹربل کو ڈیفیوز کرنے کے لیے، آپ پولیس والوں پر اٹیک کرنا شروع کر دیں گے، ماریں گے، ناک توڑ دیں گے، گالیاں دیں گے، ذلیل کریں گے، حملہ کریں گے، تو پولیس والے وہ کیا کریں گے؟ انہوں نے کو جواب دینا ہے۔ اچھا، اب اس واقعہ جب یہ ہوا تو یہاں کا ہر ریڈیو، اخبار اور یعنی جو ایک مقامی یعنی یہاں کے جو لوگ ہیں وہ سارے پاکستانی فیملی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، پولیس کو کنڈیم کر رہے تھے۔ اب پہلے ایک سسپینڈ ہوا تھا، اب 8 لوگ سسپینڈ ہو چکے ہیں، بائی دا وے اس انسیڈنٹ میں 8 پولیس اہلکار بائی دا وے سسپینڈ ہو چکے ہیں، آلریڈی ہو چکے ہیں۔ لیکن میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جب وہ پوری ویڈیو سامنے آئی ہے کہ یہ لڑکے تھے جنہوں نے پولیس والوں کو پہلے مارا، اس کے بعد پولیس والوں نے جواب دیا، اب اس کے بعد وہی لوگ جو پولیس پہ کرٹیسائز کر رہے تھے یہاں پر اور پاکستانی فیملی کے ساتھ اوریجن کے جو لوگ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، وہی لوگ وہ دوبارہ انہی ریڈیو اسٹیشنز، مثال کے طور پہ LBC، وہاں پہ وہ کال کر کے ڈفرینٹ اینکرز کو ایکسکیوز می، وہ اپنا پوائنٹ آف ویو بتا رہے ہیں کہ پہلے وہ پولیس پر تنقید کر رہے تھے اور وہ جو مائنورٹی ہے پاکستانی ظاہر ہے یہاں پہ، ان کے ساتھ جو سلوک ہوا اس کو یعنی اس کو کنڈیم کر رہے تھے، اور پولیس کو یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ یہ پولیس والوں نے غلط کیا۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح انہوں نے پولیس والوں کو مارا ہے، ان لڑکوں نے، یہ فیملی جو پاکستانی اوریجن کی، جو پاکستانی یعنی ظاہر ہے کہ مسلمان ہیں، تو انہوں نے جس طرح یہاں پولیس والے کو مارا ہے، کیوں مارا ہے؟ اس لیے کہ یہ لوگ لڑائی کر رہے تھے اور پولیس آئی۔ اور اگر یہ ابو دھابی میں یہی حرکت کرتے، دبئی میں یہ حرکت کرتے، سعودی عرب میں ایئرپورٹ پہ لڑائی کرتے اور اس کے بعد پولیس ڈیفیوز کرنے آتی ہے، اور یہ دبئی، ابو دھابی یا سعودی عرب میں اگر یہ پولیس پر اٹیک کرتے تو وہاں کی پولیس ان کو جواب میں گولی مارتی۔ یہ تو انگلینڈ تھا نا، انہوں نے روکا، انہوں نے اس کو بے بس کیا، زمین پہ لٹایا۔ اگر یہ ابو دھابی یعنی یہ لوگ اب یہاں کے گورے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ان کے کسی مسلم ملک کی ہوتی تو وہ اسے گولی مار دیتے۔ کس بات پہ؟ کہ ایئرپورٹ پہ فساد کیا، پولیس آئی ہے چھڑانے کے لیے اور یہ پولیس والے کو مار رہے ہیں۔ تو میرے بھائی آدھی ویڈیو پہلے اپلوڈ کی، اب پوری ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے تو پتہ یہ چلا کہ پولیس والوں کے ساتھ کیا ہوا، پھر بھی 8 ان کے لوگ سسپینڈ ہو گئے اور انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ یہ ہے جی مکمل بات۔ اور اب آتے ہیں یہ جو عمران خان کا بدلتا لہجہ اور PTI کا، اور اس پہ جو ظاہر ہے کہ باقی سیاسی جماعتوں کا بے چین ہونا یا افسوس کا اظہار کرنا یا مذاق اڑانا وغیرہ۔ یہ مذاق اڑانا وغیرہ یہ تو بیسیکلی فکر مندی کی نشانیاں ہیں، کیونکہ اگر PTI کا وہاں پہ لہجہ بدل رہا ہے تو یہ پہلی ابتدا ہے، یہ ابتدا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہاں سے عمران خان نے ایک وہ آلو برانچ دی اور ساتھ ہی آرمی ساری اسٹیبلشمنٹ جو ہے انہوں نے کہا جی ویلکم، آج آپ میرے مورے بالما تیرا انتظار ہے، ایسی کوئی کیفیت نہیں ہے۔ لیکن برف پگھلنے کے لیے پہلے کچھ پوزیشنز کو پبلکلی واضح کرنا پڑتا ہے۔ میں اس کا مذاق نہیں اڑاؤں گا کہ عمران خان جو ہے وہ PTI والے یہ کر رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ لڑائی یہ جو ہم مثالیں دیتے ہیں نا، نیلسن منڈیلا یا فلانا فلانا، جیلوں میں رہنا یہ عام طور پہ کوئی اصول، کسی کوئی ضابطہ یا کوئی نظریہ، اس کے لیے آپ جیل کاٹتے ہیں۔ ہمارے ہاں یعنی میاں نواز شریف بھی چلے گئے اور عمران خان بھی اگر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس میں کوئی یعنی میں نہیں سمجھتا کوئی بہت حیرت کی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جیل جس کے بارے میں جانتے ہیں کہ جرم بتایا جاتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، اصل بات اور ہے، اصل بات سارے ہی جانتے ہیں۔ یعنی آپ نے اٹیک کیا ہے وہ ملکی نیشنل سیکورٹی پہ، سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ پر، تو اس کا ہے بیسیکلی یہ جواب جو ملا ہے۔ اب اس پہ اگر کسی کو احساس ہو گیا ہے اور وہ واپسی کا راستہ ڈھونڈ رہا ہے تو واپسی کا راستہ ڈھونڈنے والے کا مذاق نہیں اڑایا جاتا۔ میں اس بات کو یعنی دیکھیں نا، جیل میں وہ پڑا ہوا ہے، جو بھی PTI کے ساتھ ہو رہا ہے میں اس کی حمایت میں نہیں آ گیا،
میں آج بھی جانتا ہوں کہ عمران خان کو آپ مثال کے طور پہ اگر دوبارہ اگر وہ پاور میں آ بھی گیا تو اس نے تو بھائی وہی عثمان بزدار ہوگا, وہی بشرا بی بی ہوگی. لیکن بہرحال لوگوں کا ایک امیج بنا ہوا ہے, اس کا علاج جیل میں رکھ کے نہیں ہوگا. میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ جو نئی ترکیبیں اور ترتیب جو اب پاکستان میں بن رہی ہے وہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میں نے بالکل اپنی آنکھوں کے سامنے یہ باتیں دیکھی ہوئی ہیں. جب جنرل ضیاء اللہ کیا کرتا تھا کہ پیپلز پارٹی ختم ہو گئی, پرویز مشرف یہ کہا کرتا تھا کہ نواز شریف ختم ہو گیا. یہ میرا نہیں, یہ پورے ادارے کا فیصلہ ہے کہ نواز شریف اب ختم ہو گیا, اس کی پارٹی اب نہیں آئے گی. 2013 میں وہ واپس آ گیا. سو پاکستان کی سیاست کبھی بھی کسی بھی وقت کیا رخ لے لے کچھ کہہ نہیں سکتے. میں ویلاگ کا اختتام اس بات پہ کرتا ہوں کہ پختونخوا اور بلوچستان مین سٹریم میڈیا میں نہیں آ رہے, ہماری قومی بحث کا حصہ نہیں ہے, پارلیمنٹ میں زیر بحث نہیں ہے. آئینی ترامیم جو ہیں وہ اداروں کی آپس کے اختیارات کے لیے تو آئینی ترامیم بھی ہو جاتی ہیں, اور موجودہ جتنا بھی مسئلہ ہے خاص طور پہ جوڈیشری اور اس کا اب جواب پارلیمنٹ کے تھرو دینے کی بھرپور تیاری ہے. یہ سب چیزیں پارلیمنٹ میں آ سکتی ہیں, لیکن مجھے سمجھ سے باہر ہے کہ پختونخوا اور بلوچستان کی بے چینی یہ پارلیمنٹ میں اوپن ڈیبیٹ کیوں نہیں آتی. ہم بہرحال دعا ہی کر سکتے ہیں, تو دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اس کے تمام ہمسایوں دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں, اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.